بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے مختصر انداز میں رکھنا چاہتا ہوں، اور جب تک تھوڑا ٹائم بھی ہے، وہ ہے بھائیوں مخدرات کا استعمال کرنا۔ مخدرات جس کو ہم کہتے ہیں ہیروئن، چرس، بھنگ، اس طرح کی یہ چیزیں، اس کو استعمال کرنا، اس کی خرید و فروخت کرنا، اس کی اسمگلنگ کرنا، یہ سب چیزیں حرام، ناجائز اور بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم کو اس سے بچنا چاہیے بھائیو۔ یہ ایک موت ہے، اور یہ موت کے سوداگر ہیں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا خاصا لڑکا میڈیکل میں ہے، انجینئرنگ میں ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، برے دوست ملتے ہیں، خراب دوست ملتے ہیں، لڑکی ڈاکٹر بن رہی ہے، اس کی خراب سہیلیاں، یا پھر کیونکہ یہاں لڑکے بھی ساتھی ہوتے ہیں تو وہ دوست ایک مرتبہ اس کو یہ استعمال کرا دیتے ہیں، پھر وہ اس کی عادی بن جاتی ہے، عادی بن جاتا ہے، پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے، وحشی بن جاتا ہے بعد میں۔ وہ نہ اس کو اپنی ماں کی عزت کا خیال، نہ بہن کی عزت کا، نہ بیٹیوں کی عزت کا، گھر کی چیزیں بیچ دیتا ہے، اپنے گردے تک بیچ دیتا ہے کہ اس کو یہ ہیروئن ملے، اور بعد میں فٹ پاتھوں پر چرسی موالیوں کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ دیکھیے جا کر ہندوستان پاکستان میں، دیکھیے جا کر۔ اور یہ موت کے سوداگر، ان میں بعض لوگ بڑی نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن ہیروئن کی اسمگلنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم دوسرے لوگوں کو خراب کر رہے ہیں۔ دوسرے بھی انسان ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہیں، نہ ان کو خراب کرو۔ اسلام نے لا ضرر ولا ضرار کا قانون دیا ہمیں، نہ خود تکلیف اٹھاؤ، نہ کسی کو تکلیف ناجائز پہنچاؤ۔ اور پھر وہ وہاں سے ہو کر ہمارے پاس آتی ہے، سفید، کوئی سگریٹ میں پی رہا ہے، کوئی انجیکشن لگا رہا ہے، کوئی سونگھ رہا ہے، ایسے ایسے خطرناک قصے کہ وہ ہیروئن کے لیے نوکری ختم ہو گئی، چیزیں چوری کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ جب کچھ نہیں تھا تو اپنی بیٹی کو لے گیا کہ اس کو رکھ لو، چھوٹی بیٹی، مجھے ہیروئن دے دو۔ یہ انسان نہیں، درندہ ہے، انسان سے درندے بن جاتے ہیں۔ بیٹی کو لے لو، بیوی کے لے لو، میری بیوی کو لے لو، جو مرضی آئے کرو، مجھے ہیروئن دو۔ بچیے بھائیو، بچیے، برے دوستوں سے، برے ماحول سے بھی اپنے آپ کو بچائیے، اور ان برے کاموں سے، برے جو بھی ایسی چیزیں حرام سے بچیے۔ اور اس کی ابتدا بھائیو ہوتی ہے سگریٹ سے۔ پھر جب وہ اس میں اب مزہ نہیں آتا تو وہ کہتا ہے اور اس سے زیادہ کوئی کڑک، آج ہمارے یہاں چل رہی کڑک چائے، کڑک، تو وہ کہتا ہے کہ اور کڑک چیز ہونی چاہیے۔ چائے کڑک نشہ نہیں ہے، لیکن بات بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی اور اس سے زیادہ کوئی اعلیٰ قسم کی نشہ ہونا چاہیے۔ پھر وہ اس سے بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا ہے۔ بھائیو، عرب لوگ یہ استعمال کرتے تھے شروع میں نشہ۔ اسلام جب آیا، اسلام کی حکمت دیکھیے، ایک دم کسی چیز کو ختم کر دیں گے نا تو بہت سارے لوگ اس کو نہیں مانیں گے، چند لوگ مانیں گے۔ تو اسلام کی حکمت پہلے کہا کہ دیکھو وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت آنا، یعنی نشہ کر سکتے ہو۔ نشہ ان کی گھٹی میں پڑا تھا۔ پھر کہا کہ اس میں فائدہ بھی ہے، اس میں نقصان بھی ہے۔ یہ تدریجاً یہ چیزیں ہوئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام
رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، دیکھو یہ شراب اور یہ جوا اور یہ تھان جہاں پر نذرانے چڑھائے جاتے ہیں، لوگ جا کر کوئی دیگ چڑھا رہا ہے، کوئی بکرا چڑھا رہا ہے، تھان جو ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں والازلام اور یہ تیر وغیرہ جس سے پانسا بھی بولتے ہیں کہ قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، طوطے کو بیٹھا دیا، وہ وہاں سے پرچہ نکالتا ہے، آپ کی یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یہ سال کیسا رہے گا، یہ دکان کیسی رہے گی، طوطے کو کیا معلوم؟ طوطے کو عالم الغیب بنا دیا۔ یہ صفت اللہ کی تھی، وہ ایک طوطے کو دے دی۔ کس طرح اللہ کی گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کسی نے جوتا اٹھایا اس فال نکالنے والے کے، اور یہ بتا کہ یہ جوتا تیرے سر پہ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا۔ اب وہ مصیبت میں پھنس گیا کہ کیا کروں، اگر میں کہتا ہوں پڑے گا تو یہ مجھے مارے گا نہیں، میں جھوٹا ہو جاؤں گا، اور اگر میں کہتا ہوں نہیں پڑے گا تو مجھے جوتا مارے گا، میں ذلیل و خوار ہو جاؤں گا، اور ہر حالت میں میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا۔ تو بھائیو، جب اس کو نہیں معلوم، ہاتھ جوڑنے لگا کہ معاف کر دو، کچھ بھی نہیں معلوم، تو طوطے کو کیا معلوم ہو سکتا ہے؟ یہ سب لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے پہلے زمانے میں تیروں کو نکالتے تھے اور اس سے فال لیتے تھے کہ تمہارا یہ کام کیسا رہے گا، تمہارا یہ کام کیسا رہے گا۔ اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا، کہا کہ یہ سب چیز ناپاکی ہے، رجس من عمل الشیطان، اور شیطانی کام ہے۔ کون سا کام ہے؟ یہ سب شیطانی کام ہے، شراب پینا، جوا کھیلنا، تھانوں پہ جا کے چڑھاوے چڑھانا، اور یہ اس طرح سے فال لینا۔ فاجتنبوہ، اس سے بچو، دور ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچا کے رکھے۔